محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہماری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ باتیں نہیں جانتی۔ تو آئیے چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دلچسپ معلومات جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے نام بتاتی ہوں۔ حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، ابو لہب، مقوم، صفار، عباس، اقسم، حجل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام یہ ہیں: صفیہ، ام کلیم، عاتقہ، برہ، اروی، امیمہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب میں ان کی وضاحت پیش کرتی ہوں۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ دوسرا نکاح 50 سال کی عمر میں بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ تیسرا نکاح 53 سال کی عمر میں کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ چوتھا نکاح 57 سال کی عمر میں بیوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ پانچواں نکاح 57 سال کی عمر میں بیوہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ چھٹا نکاح 57 سال کی عمر میں بیوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ ساتواں نکاح 58 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ آٹھواں نکاح 58 سال کی عمر میں قید سے آزاد کردہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ نواں نکاح قید سے آزاد کردہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ 11واں نکاح متعلقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے، جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد بیک وقت 4 کو مقرر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے نام بتاتی ہوں: یاسوب، خلیف، طرف، مرتجز، سکب، لزار اور ورد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کے نام یہ ہیں: اسب، رسوب، مخزن، کلی، معصور، حتف، بطار، قضیب، ذوالفقار۔ ان 9 تلواروں میں سے 8 تلوار توپی کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں، اور 1 تلوار مصر کے شہر قاہرہ میں واقع مسجد حسین بن علی میں محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا نام دلدل تھا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں معلومات دوں گی۔ مرض کی ابتدا سر درد سے ہوئی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہوا۔ مرض میں شدت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہوئی۔ آخری ایام گزارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کی امامت نماز مغرب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران امامت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تاریخ وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری۔ وفات کا دن پیر تھا۔ وفات کا وقت سپہر تھا۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ دنوں کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 22,999 دن ہے۔ جائے وفات مدینہ منورہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام کے نام سنیں: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سکران جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اب آپ کو وفات کا منظر بیان کرتی ہوں۔
وفات سے 4 دن قبل نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا خدا سے ملاقات کر لے۔ اس بندہ نے خدا سے ملاقات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وفات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی اور دن جیسے جیسے چڑھتا جا رہا تھا بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر سپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اب کوئی اور نہیں، وہی رفیق اعلیٰ ہے۔ یہی کہتے ہوئے ہاتھ لٹک آئے اور روح عالمی قدس میں پہنچ گئی۔ مدینے کی گلیوں میں آہ و بکا کے نعرے بلند ہوئے، مسجد نبوی میں کہرام مچ گیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز میں بولے، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بدل رہے تھے حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بہا رہے تھے حضرت اسامہ بن زید اور سکران، جو کہ نبی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا پانی اور بیری کے پتوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی منگوایا گیا حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 عدد سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار کرنے والے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی ڈالنے سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی قبر مبارک میں گر گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی نکالنے کے لیے قبر مبارک میں اترے اور اسی بہانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار بھی کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔